ان کے اپنے اپنے میرز ہوتے ہیں، وہ جب جائیں گے کہیں گے نہیں ہماری مرضی کا کھانا ہونا چاہیے. نہیں بھائی، میزبان کی مرضی کا کھانا ہوتا. سیدنا سلمان فارسی، کیا کمال تھا ان کو اللہ نے دیا. 200 سال ان کی زندگی تھی. کتنی عمر تھی؟ لکھاری لکھتے ہیں 200 سال ان کی عمر. ایک مہمان مکرم آ گئے تو کھانا کھاتے وقت کہتے ہیں حل عندکم زعتر، زعتر ہے آپ کے پاس؟ اب وہ تو نہیں تھا. بڑے پریشان ہوئے. خیر انہیں سوچا کہ اب کیا کریں. وہ ابریک پکڑا لوٹا جس میں پانی ڈال کے وضو کرتے تھے، وہ ایک بقال کے پاس لے گئے. بقال کہتے ہیں سبزی فروش. اس کو کہا بھائی یہ لوٹا میرا گروی رکھ لو، پیسے تو نہیں میرے پاس اس وقت، تو آپ نے زعتر دے دو. میرے پاس ایک تکڑا مہمان آ گیا، لا کے زعتر پیش کر دی. مہمان مکرم نے کھانا کھایا اور بعد میں کہتے الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا. اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے جو کچھ دیا اس پہ ہم نے قناعت کی. سیدنا سلمان فارسی، وہ لوگ مجاملت کے قائل نہیں ہوتے تھے کہ کیا کہنا ہے. کہتے لو قنعت لم تکن مطہرتی مرہونۃ عند البقال. اگر تم قناعت ہی کرتے تو میرا لوٹا وہاں دکان پہ گروی پڑا ہوتا. یہ ادب ہے. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہیں بھی اب شادی پہ جائیں، ساری دنیا دوڑ رہی ہو، تمہارے اندر وقار، سنجیدگی، متانت یہ ہونی چاہیے. پتہ چلے یہ ہیں لوگ جن کی تربیت ہو چکی ہے. آپ آرام سے اٹھیں، میسر آ جائے تو ٹھیک ہے، مگر اللہ عز و جلال اس کا ضرور بندوبست فرمائیں. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر خنزیروں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ ویکیپیڈیا میں جائیے، انٹرنیٹ میں دیکھیے کتنے ہیں. اگر اللہ خنزیروں کو دے رہا ہے اور کتوں کو دے رہا ہے تو اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو محروم کرے گا؟ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین. تمہارا نصیب تمہیں مل کے رہے گا خواہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو. وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین. جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے نا وہ تمہارے ہاتھ میں بھی آ جائے گا نا، تم کھا نہیں سکو گے. کتنے لوگ کہتے ہیں بس ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا تو اس نے ایک لقمہ اٹھایا، بس وہ کھا ہی نہیں سکا، فوت ہو گیا. تمہاری قسمت میں نہیں تھی. واثق باللہ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بادشاہ، بڑے ظلم کیا اس نے. اور آپ نے شاید وہ قصہ تاریخ کا پڑھا ہوگا کہ اس نے اپنا جو محل بنایا ہوا تھا 100 پردے لگائے ہوئے تھے، وہ چیرتا ہوا آتا تھا اور اس کی آنکھ اتنی تھی کہ جو جس شخص کو دیکھتا تھا وہ گرا دیتا تھا. اس کے ہی بچے میں سے کسی نے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، ایک چنے کا دانہ پکڑا اور نوز میں چڑھا لیا. بچے ایسا کر لیتے. طبیب کو بلایا، نہیں نکل سکا. صبح ہوئی، دھوپ میں بٹھایا اور ایک خاص اینگل میں لا کے اس کو ایک لگائی اور وہ چنے کا دانہ باہر نکلا. اوپر سے ایک پرندہ فلائی کر رہا تھا، اس نے غوطہ لگایا، چونچ میں لیا اور اس کو خوراک بنایا اور چلا گیا. کس کی خوراک؟ کہاں تھی؟ کیسے ملی؟ آئین اس وقت بھی پرندہ کیسے آیا؟ یہ ساری کی ساری ترتیب جو زندگی کی بنا رکھی ہے کس نے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کی بات یہ ہے کہ جب والدین کے ساتھ کھانا کھاؤ تو پہلے آغاز نہ کرو. 10واں مظہر کہ آپ کس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں. والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنے والا، یہ ہے اصل میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. والدین کی وفات کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ وفا کون کرتا ہے. دنیا میں وفائیں تو ہوتی ہیں، چلو باپ ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، چلو اس کی وراثت ملے گی. جب وراثت مل گئی، دنیا سے چلے گئے، پھر جو ہے اس سے وفا کرنا یہ اصل وفا ہے. جس طرح دنیا میں اصل وفا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے. تو کون سے اعمال ہے جو وفات کے بعد کرنے چاہیے؟ نمبر 1، والدین کے ذمے اگر قرض ہے تو فوراً ادا کیا جائے. صحیح الجامع کی روایت ہے 6779، نفس المؤمن معلقہ بدینہ حتی یقضى عنہ. جب تک قرض ادا نہ کیا جائے انسان کا نفس
اس وقت معلق رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شہید بھی ہو جائے، صحیح الجامع کی روایت 3600، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا حتی یقضى عنہ دینہ، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ صحیح الجامع کی ایک روایت 7017، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحبکم مأسور بدینی، آپ کا ساتھی جو فوت ہو چکا ہے وہ ابھی بھی مأسور ہے قرض کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا محبوس بدینی، اسے روکا ہوا ہے قرض کی وجہ سے، اس چیز کا قرض ادا کرو، جیسے کہ صحیح الجامع کی روایت 1550۔ تو پہلا کام وفات کے بعد والدین کا قرض ادا کرنا۔ پھر والدین نے اگر کوئی نظر مانی ہے، دوسرا کام اس کو پورا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت 2761، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن عبادہ، انہوں نے ایک فتویٰ طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمانے لگے ان امی ماتت وعلیہا نذر، میری والدہ گرامی فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے ایک نظر مانی تھی، قال اقضیہ عنہا، اس نظر کو تم پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک جوہینہ قبیلے کی عورت آئی، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 1852، اللہ کے رسول میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن حج نہیں کر سکی، فوت ہو گئی، افاحج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ قال نعم فحجی عنہا، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر آپ نے مثال سے سمجھایا ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ، اگر تمہاری والدہ پہ قرض ہوتا تو تم قرض ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقضوا اللہ فاللہ احق بالوفاء، یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو بھی تم پورا کرو۔ تیسرا کام جو انسان کو وفات کے بعد کرنا ہے، والدین کی طرف سے صدقہ کرنا۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 1388، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها، میری والدہ گر گئی، میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی دنیا سے تو وہ چلی گئی، اگر وہ بات کرتی تو صدقے کی نیت کرتی، ضرور صدقہ کرتی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو اسے اجر ملے گا؟ قال نعم، جی ہاں، اس کو اجر ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یہ روایت سنن نبی داود کی ہے 1430، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت فای الصدقۃ افضل، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء، پانی، فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوایا، وقال هذه لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے۔ تو والدین کی طرف سے صدقہ کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھیے گا پانی کا بندوبست کرنا یہ سب سے افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ ریاض کے اندر ایک شخص نے جب یہ حدیث سنی تو اس نے یہ طے کر لیا کہ جب تک مجھے اللہ نے ہمت دی، جس جگہ پانی کا بندوبست نہیں ہے پانی کا بندوبست کرواؤں۔ ایک دن ڈیوٹی سے نکلا، مسجد میں آیا، پانی نہیں تھا، پانی تو تھا لیکن ٹھنڈا پانی نہیں تھا۔ سوچتا ہے اچھا چھٹی ہوگی، آج میں نے یہ بندوبست کروانا۔ چھٹی کے بعد پہنچا، دیکھا تو پانی کا بندوبست ہو چکا تھا، بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ امام محترم تشریف لائے، ما الذی ابکاک، کیوں رو رہے ہو آپ؟ کہا میری قسمت میں یہ نیکی نہیں تھی، اس پہ رو رہا ہوں، کاش میں اسی وقت ہی لگوا دیتا۔ اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
یہ جو پانی کا بندوبست کر کے گیا وہ آپ کا بیٹا ہی کر کے گیا۔ جب والدین اچھائی کی باتیں سوچتے ہیں تو اللہ یہ نیکیاں اولادوں میں بھی منتقل کرتے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ جس سے آپ والدین کی وفات کے بعد بھی کوئی نیکی کر سکتے ہیں وہ ہے والدین کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ صحیح الجامع کی ایک روایت 5960 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه من بعده، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ والد قبر میں ہو اور اس کو نیکی پہنچے، صلہ رحمی کرے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے بھائیوں کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے، تو یہ اس کے لیے نیکی کا بندوبست ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچواں کام بھی بتایا، والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2303، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من البر ان تصل صدیق ابیہ، یہ بھی نیکی ہے والدین کے ساتھ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی 7769 کہ جب وہ جا رہے تھے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، گدھے پہ سوار ہے، آگے سے ایک شخص آیا، ملاقات ہوئی، جلدی سے معانقہ کیا، پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی، گدھا اس کے سپرد کیا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ دیہاتی آدمی ہے، وَإِنَّهُ لَيَرْضَى بِيَسِيرٍ، دیہاتی لوگ تو تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، شاید اس وقت کے دیہاتی ہوں گے، اب تو راضی نہیں ہوتے۔ تو آپ نے گدھا بھی دے دیا، سواری بھی اور پگڑی بھی دے دی۔ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے والدین جو ہیں باپ کے دوستوں کا بھی خیال کرنا ہے، تو میں نے اس لیے یہ کام کیا۔ ایک چھٹا کام بھی آپ کی ذمہ داری ہے والدین کے جانے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی 631، روایت ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں تسلسل کے ساتھ نیکیوں کا باعث بنتی رہتی ہیں، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ یا کوئی علم کسی کو سکھا دے، اس علم سے کوئی نفع لے، پڑھا دیا، درس دے دیا، جمعہ پڑھا دیا، تقریر کر دی، علمی مشورہ دے دیا، علمی رائے پیش کر دی، کتاب لکھ دی یا اس کو پرنٹ کروا دیا، کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے لوگوں کو علمی نفع ملے۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ میں نیک ہوں کہ نہیں۔ کہا یہ اللہ ہی جانتا ہے، کون جانتا ہے نیک ہے کہ نہیں۔ جب اصرار کیا تو اس نے ایک سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہا دعا تو کرتا ہوں۔ کہا پھر تم نیک ہو۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا میں نیک؟ کہا حدیث میں آتا ہے ولد صالح يدعو له، نیک بچہ جو دعا کرتا ہے، جو نیک ہوتا ہے وہی والدین کے لیے دعا کرتا ہے، دوسرا کیسے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ساتواں طریقہ بھی بیان کیا تھا، والدین کے لیے استغفار کرنا۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں، یہ ادب المفرد کی روایت ہے 28، کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے رات، اور ابو ہریرہ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما۔ دیکھیے دل کتنا پیارا ہے، یا اللہ ابو ہریرہ کو بھی معاف کر دے، اس کی والدہ کو بھی معاف کر دے، جو ان دونوں کے لیے بخشش طلب کرے تو اس کو بھی معاف کر دے۔ تو محمد بن سیرین کہتے ہیں ہم استغفار کرتے ہیں ابو ہریرہ کے لیے تاکہ ہم بھی ابو ہریرہ کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ دنیا میں بڑے بڑے پروجیکٹس آئے ہیں جس سے کاروبار لوگ کرتے ہیں اور اس سے پروفٹس لیتے ہیں۔ کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ کوئی ایسا کاروبار دنیا میں جس کو روزانہ 100 ارب جو ہے وہ ڈالر کا پروفٹ ہوتا ہو روزانہ؟ کوئی ہے ایسا کاروبار؟
دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کاروبار؟ بولے۔ اللہ کے رسول کا فرمان یاد کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کتنے لفظ ہیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومن عورتوں کو، کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد ہوں گے، جتنے مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نواں طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے عہد و پیما کو پورا کرنا اور ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ صحابی ہے ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نبی داود کی روایت 5142، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما، والدین دونوں ہی جا چکے ہیں، کیا ان کے بعد بھی میں کوئی نیکی ان کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، الدعاء لهما، ان کے لیے دعا کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والاستغفار لهما، ان دونوں کے لیے بخشش طلب کرنا، وانفاذ عهدهما، جو وہ عہد و پیما کر کے گئے ان کو پورا کرنا ہے، وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، جو رشتے جوڑ کے گئے ہیں انہیں جوڑے رکھنا ہے، توڑنا نہیں، واکرام صدیقهما، اور ان کے دوستوں کا اکرام اور عزت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ والدین کے بعد یہ بھی ایک حق ہے کہ انسان والدین کی وفات کے بعد جتنی نیکیاں کرے گا اس سے ان کے بھی درجات بلند ہوں گے۔ اپنی اصلاح کرنا اور اپنے آپ کو نیکی پر لگانا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، بلکہ سلف صالحین رحم اللہ الجمیع یہ کیا کرتے تھے، والدین جب دنیا سے چلے جاتے تو ان کی نیکیوں کو لکھتے کہ یہ نیکی اس گھر میں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی تہجد گزار ہوتا تو اولاد کہتی ہے کہ اس گھر سے آج کے بعد تہجد ختم نہیں ہوگی۔ کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی اور نیکی کرتا ہے، اس نیکی کو اس گھر ختم نہیں ہونے دیتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ کی کیا ہی کمال کی بات تھی، لونڈی بیوی سیدنا ابو ہریرہ، انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ کیا سائن کیا کہ رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس گھر میں تہجد نہ ہو رہی، اتنا حصہ فلاں تہجد پڑے گا، جب یہ سونے لگے گا تو اگلے کو اٹھا دے گا، پھر وہ تہجد پڑے گا، پھر سونے لگے گا تو پھر تیسرے کو اٹھا دے گا، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک انداز زندگی ہے کہ انسان نیکیوں کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذو الجلال قرآن پڑھنے والے کے سر پہ تاج سجائیں گے اور فرمایا جائے گا نہیں اکیلے کا تاج نہیں، ان کے والدین کو بھی بلاؤ، والدین کو بلایا جائے گا، ان کے سر پہ بھی تاج سجایا جائے گا، اور وہ پوچھیں گے یا رب بما کسینا، اللہ یہ کیوں تاج پہنایا گیا، کس عمل کی وجہ سے؟ جواب ملے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، دو روایتیں، اس لیے سر پہ تاج پہنایا ہے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، اور دوسری روایت تم نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا، آج اسی کی وجہ سے ایسا تاج پہنایا گیا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے جائیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں ایمان اور صحت و عزت و برکت کے ساتھ سلامت رکھے۔ الہ العالمین جتنے یہاں تشریف فرما ہے ان سب کو ایمان، عزت اور خوشی والی لمبی زندگی نصیب فرما، اپنے مقربین کی صف میں شامل فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.